بطور وکیل ہم آئین کے محافظ ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر ہم بے آئینی کی زندگی گزار رہے ہیں اور پورے ملک کا کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کا یہ کام نہیں۔ 1947 سے لے کر آج تک قائد اعظم کی وفات سے لے کر حسین شہید سہروردی کی وفات تک، محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن سے لے کر ان کی وفات تک ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے تو صرف اور صرف 9 مئی کے واقعے کا۔ یہ 9 مئی کے واقعہ کو بنیاد بنا کر اس وقت ملک کے اندر جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال اس ہاؤس کے اجلاس میں موجود کھڑا ہو کے آرمی چیف سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آپ کا مینڈیٹ ہے، کیا یہ اختیار آپ کو حاصل ہے کہ آپ پوری دنیا کی حکومتوں سے مذاکرات کریں، کہ آپ پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں اور سیاستدانوں کو دیوار سے لگائیں، اور وہ سیاستدان بالکل پاک صاف اور شفاف ہیں جو آپ کی کنگ پارٹی میں شامل ہوں گے، جو نہیں شامل ہوں گے، جو انکار کریں گے ان کو آپ کو بندے سلاسل بھی کریں گے، ان کے حقوق جو ہیں وہ بھی ضبط ہوں گے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہے، وابڈا کا چیئرمین ریٹائرڈ جنرل، اب ایک زراعت کا محکمہ بچا تھا، آپ اس ملک کے اندر اب زمیندارہ بھی کریں گے، بچوں کے فیڈر آپ بناتے تھے، سیمنٹ آپ بناتے ہو، پٹرول پمپ آپ کے نام پہ ہیں، کوئی ایک ایسا بزنس نہیں ہے جو آپ نہیں کرتے۔ اور میری درخواست ہے اور میں شکر گزار ہوں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جنہوں نے یہ سکوت توڑا اور اس موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں آخر میں اپنی جوڈیشری کے ساتھ بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ میں سم اپ کروں گا کہ خدا را آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ میری درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے دماغ کو بچا لیا، لیکن جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں 4 مہینوں سے وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، وہ خواتین جو 70 سال کی عمر کی ہیں، وہ اب ایک لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ نئے سرے سے آپ ریمانڈ بھگت کے آئیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے کان کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں، ورنہ تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ حق پرستوں کو اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ آپ چلے جائیں گے اور تاریخ میں آپ کا نام بھی نہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔